آج کے وقت میں جب کبھی لوگوں کو بد مذہبوں کے بائیکاٹ کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی پاؤں کی بیڑی کہیں پر بہن بہنوئی کی محبت ہو جاتی ہے، کہیں پر خالہ پھوپھی کی محبت ہو جاتی ہے، چچا کی محبت ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہمارے اوپر زندگی میں کچھ نہ کچھ احسان ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جن لوگوں کے بھی احسان کو یاد کر کے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضا کے خاطر اگر بد مذہبوں کا بائیکاٹ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ، ہمارے بھائی بہن سے زیادہ، ہماری پھوپھی خالہ سے زیادہ، مخلوق میں سب سے زیادہ ہمارے اوپر کوئی احسان کرنے والی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم 1450 سال کے بعد تقریباً دنیا کے اندر آئے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ دنیا میں آتے ہی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں اپنی امت کی مغفرت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ دنیا میں آپ تشریف لائے تو امت اگر نماز کے اندر شامل ہے تو بچوں کے رونے کی بنیاد پر کہ کہیں ان کی ماں پریشان نہ ہو جائے آپ اپنی قرأت کو مختصر کر لیتے ہیں، لیکن امت کی مغفرت کی فکر پیدا ہو جائے تو رات میں تنہائی میں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امت کی بخشش ہو جائے۔ آپ ذرا سوچئے کہ جن رشتہ داروں کی محبت کی بنیاد پر آپ نے دیوبندیت وہابیت کو گلے سے لگایا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی دیوبندی تیرے گھر کے اندر دسترخوان پر بیٹھا ہے اور اسی وقت میں اگر تیرا انتقال ہو جائے تو قبر میں جب اتار دیا جائے گا تو کیا سہارا دینے کے لیے قبر میں وہ دیوبندی آئے گا؟ کیا کوئی بد مذہب پھوپھی آئے گی یا وہ بد مذہب بھائی یا بہن آئیں گے؟ تو یقیناً آپ کو اور ہمیں سب کو یہ پتا ہے کہ یہ جتنی بھی رشتہ داریاں ہے انتقال ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن قبر کی تاریکی کے اندر بھی اگر کوئی بچانے والی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ جب میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، پیاس لگے گی، تو ایسے پیاس کے وقت میں اگر حوض کوثر پر جام پنانے والی کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ جب پل صراط سے گزرنا ہوگا تو یہ دیوبندی وہابی رشتہ دار ہاتھ پکڑ کر پل صراط سے گزارنے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جب ہم گنہگار گزرتے ہوں گے تو ایسے وقت میں رب سلم کی صدائے بلند کرنے والی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ اور جب در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوں گے کہ نجات کا راستہ مل جائے تو ایسے وقت میں اگر انا لہا کہہ کر کوئی اپنے دامن کرم میں جگہ دینے والی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ اور اسی لیے امام احمد رضا نے ہم کو یہ فکر دی ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اور جب حضور کو یاد کرنا اپنی عادت بن جائے تو ایک مسلمان کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ کسی کے سامنے اپنی خواہش سے مسکرائے گا نہیں، بلکہ مسکرائے گا اس وقت جب رضائے مصطفیٰ کا ذریعہ ہوگا، کسی کو گلے اس وقت لگائے گا جب مصطفیٰ کریم کی رضا کا ذریعہ ہوگا، کسی کو اپنے سے دور اس لیے کرے گا تاکہ امام الانبیاء راضی ہو جائے۔ اور اسی سوچ اور فکر کے حوالے سے ہمارے تاج الشریعہ نے یہ پیغام دیا اور ہم کو یہی بتایا اور یہی درس دیا کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔